جو اب تک میرے نالج میں ہے تھوڑا بہت، وہ یہ ہے کہ جو چیز انہیں آفر کی جاتی ہے جی وہ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. آفر کی گئی ہے؟ آفر انہیں آئی ایم 100% شور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں، اچھا. سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے؟ اس پہ وہ راضی نہیں، بلکہ وہ اس پہ تو امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج، اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. گنڈا پور؟ جی جی گنڈا پور پہ جوتی اتار لی؟ جی جی. تو پھر ڈٹ کے تو یہی پھر کھڑے ہیں نا پھر؟ نہیں ڈٹ کے نہیں. اچھا بات تو ہو رہی ہے کہ شرائط کیا ہوں، شرائط پہ تیار نہیں ہیں، صلح پہ تیار ہیں، شرائط پہ تیار نہیں ہیں. نہیں معاملہ پھنسا کدھر؟ سوال تو یہ ہے. دیکھو کوشچن یہ ہے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہو گئی. اللہ نہ کرے. نہیں چلے اگر ہوگی لڑائی، اور لڑائی ہے اس گھر پہ. اچھا تسی لے لو میں نہیں لڑتی. اچھا اب میں لڑ پڑوں اور آپ مجھے کہیں گے یار دیکھو تم پہلے بھی یہ باہر سوتے تھے نا، تو یہاں آ کے سو جایا کرو. میں کہوں نہیں میں نے تو اب آپ کی کرسی پہ ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک. تو یہ لڑائی ہے، وہ کرسی سے نیچے پہ وہ تیار نہیں ہے. کرسی انہیں کوئی اگلے جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ ہے یہ کرسی تو ان کی باری نہیں آئے گی. نہیں تو یعنی میں آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ بنی گالا جانے کے لیے تیار، وہ معافی کے لیے بھی تیار اگر انہیں اقتدار ملے تو. اچھا یعنی کہ اگر آپ پی ایم ہاؤس تک پہنچا دیں تو پھر معافی کے لیے بھی تیار؟ نہیں پھر سب کچھ کریں گے. اچھا سب ماضی کے رویوں سے آپ ان کو میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جو اقتدار میں آ جاتا ہے. جی جنرل عاصم منیر صاحب کی کیا مقابلے میں ان کے پاس طاقت ہے؟ 9 مئی کے انہوں نے کوشش کی نا کہ بھئی ہم ایک طاقت سے ہٹا دیں. ٹھیک. نہیں طاقت سے ہٹا سکے، کئی دفعہ کوششیں کی نہیں ہٹا سکے. نہ جنرل عاصم منیر کو ہلا سکے نہ سیٹ اپ کو ہلا سکے. تو پھر اب دوسرا راستہ کیا ہے کہ یا پھر خاموشی سے جدوجہد کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ریکنسلیشن کر لیں. اچھا تو وہ دونوں نہیں مارنے کو تیار. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو فوج سے لڑتے رہے، صلح کرتے رہے، ٹھیک ہے. تو وہ راستہ نکالتے تھے. اچھا تو یہ راستہ نہیں نکال رہے. بنیادی بات ہے گنڈا پور راستہ نکالنا چاہتا ہے، گوہر علی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے پارلیمنٹرینز ہیں وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان اس وقت ایک اپنے نیریٹو جو ہے خود اس میں محصور ہو چکے ہیں. اچھا یہ جس طرح جو پاپولسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ہی نیریٹو کے اندر پھنس جاتی ہے. اچھا ہم فاشزم میں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ہٹلر کو وہ روز وہاں پہ آخری دن اگر آپ اس کے بنکر کے پڑھیں تو وہ یہی تھا کہ روز آرڈر دیتا تھا جنرل کو رشیا پہ قبضہ کر لو، فلانی چلو. وہ جنرل تھے ہی نہیں جن کو وہ آرڈر دے رہا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حقائق کے ساتھ آشنائی ہی اصل لیڈرشپ ہے. اگر آپ ایک آئیڈیل سچویشن میں یہ رہیں کہ جی میری پاپولیرٹی ہے، یس آپ کی پاپولیرٹی ہوگی، لیکن وہ پاپولیرٹی کیا حقائق کو بدل سکتی ہے؟ نہیں. آپ اگر فرض کرو الیکشن بھی جیت جاتے، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ جو جب تک آپ قبولیت نہیں ہوگی پاکستان میں اقتدار ہی نہیں ملتا. جنرل یحییٰ خان نے 1970 کا الیکشن کرا کے 1971 کے فال آف ڈھاکہ تک اقتدار دیا کسی کو؟ نہیں دیا. ٹھیک. بے نظیر بھٹو کو اقتدار اس وقت ملا 1988 میں، وہ جیت چکی تھی. جب تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو 3 وزیر جو تھے، جو مین وزیر تھے، ڈیفنس، اکنامکس یعنی فائنانس اور ایک اور 3 وزیر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خارجہ صاحبزادہ یعنی صاحبزادہ یعقوب کو انہوں نے اپنا فارن منسٹر ایکسیپٹ کیا، وی اے جعفری کو کیا. بالکل اسی طرح جس طرح آج کی حکومت نے کیا. ایسے ہی ہے. نہیں آج کی حکومت کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں نا. اس وقت تو اختلاف تھا نا. بے نظیر بھٹو اور نظریے کی حامل تھی، جو غلام اسحاق خان تھے یا فوج تھی، اسلم بیگ تھے، وہ اور نظریے کے حامی تھے. اب تو نظریہ ہی ایک ہے نا دونوں کا. نظریہ ایک